ٹرمپ الیکٹرک گاڑیوں اور ٹیکنالوجی وار 2025 میں چین کو 5 بڑے چیلنجز کا سامنا۔ شی جن پنگ کی حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جو 2025 میں ان کے منصوبوں کو پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ 2024 چین کے لیے ایک پیچیدہ سال تھا۔ اگرچہ چینی حکومت نے اندرون ملک معاشی مسائل کو حل کیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اسے روس کے ساتھ اپنے اتحاد کی پیچیدگیوں سے نمٹنا پڑا، اور ایسے میں جب چین عالمی معیشت میں اپنے اہم کردار کو جاری رکھے ہوئے ہے، اسے 5 شعبوں میں 2025 کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی چین اور دیگر ممالک کو 60% اضافی ٹیرف کی دھمکی دے چکے ہیں۔ امریکا کے ساتھ ایک نئی دشمنی جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بیجنگ کے لیے سب سے واضح تشویش انتہائی جارحانہ امریکی پالیسی کی بحالی ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی چین اور دیگر ممالک کو اضافی 60% ٹیرف کی دھمکی دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سابقہ دور صدارت کے دوران شروع کی گئی تجارتی جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکا کے ساتھ متنازع تعلقات چین کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ بیجنگ اس کے لیے تیار نہیں؟ اس نے گزشتہ امریکی تجارتی جنگ سے سبق سیکھا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہواوے جیسی چینی کمپنیوں نے دیگر شعبوں میں پھیل کر امریکی منڈیوں اور ٹیکنالوجی پر اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح چین امریکا کے خلاف جوابی اقدامات کر رہا ہے، جیسے نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی۔ یعنی بیجنگ تجارتی جنگ لڑنے کے لیے 2017 کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے۔ ٹیکنالوجی چین کے منصوبوں کا اہم حصہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی عالمی دوڑ اگرچہ ٹیرف زیادہ توجہ حاصل کرے گا، تاہم چین ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی کڑا مقابلہ دے سکتا ہے، جو امریکا کے لیے چیلنج ہوگا۔ ٹیکنالوجی چین کے منصوبوں میں تیزی سے ایک اہم عنصر بن گیا ہے، کیونکہ بیجنگ اپنی برآمدات میں اضافہ کر کے اس شعبے میں روزگار اور پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس شعبے کو محدود کرنا امریکا کے لیے ایک ترجیح ہے، جو کہ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی تک چینی رسائی کو محدود کرنے کی اس کی کوششوں سے ظاہر ہے۔ یہ نئے جنگی محاذوں میں سے ایک ہے۔ اہم ٹیکنالوجیز پر عبور حاصل کرنے کے علاوہ یہ ٹیکنالوجی کے لیے معیارات طے کرنے کا بھی مقابلہ ہے۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسے بیجنگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت چین ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے معیارات قائم کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ یورپی یونین نے اپنے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کے قانون کے ذریعے ڈیٹا مینجمنٹ اور پرائیویسی کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح کے اقدام سے چین کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ممکنہ طور پر اسٹریٹجک سبقت مل سکتی ہے۔ یورپی یونین نے چینی الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ یورپی یونین ٹیرف چین کا یورپ کے ساتھ اسی طرح کے پیچیدہ تجارتی تنازع ہے، جس نے جوابی ٹیرف اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، یورپی یونین کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کی چینی درآمدات پر ممبر ممالک میں پابندیوں کے جواب میں بیجنگ نے فرانسیسی برانڈی پر اضافی درآمدی ٹیرف عائد کیا ہے۔ یہ محصولات ایک ایسے وقت میں لگائے گئے ہیں جب چین نے ایسی ٹیکنالوجیز میں قدم جمانا شروع کر دیا ہے جو پہلے دیگر ممالک کے لیے مخصوص تھیں۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی جنگ ایشیا میں نیٹو کے کردار کو بڑھانے میں حالیہ بات چیت کے ساتھ بیجنگ کے لیے دردِ سر بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ برسلز اور واشنگٹن کے درمیان زیادہ صف بندی کا باعث بنے۔ لیکن یورپی یونین کے خلاف
ٹرمپ کی قائم کردہ دشمنی ممکنہ طور پر چین کے حق میں کام کر سکتی ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی بلاک دوسرے شراکت داروں کی تلاش میں ہے۔ روس کے ساتھ اتحاد۔ پہلی نظر میں روس قدرتی وسائل اور منڈیوں کے ذریعے چین کے لیے تیزی سے اہم ہو گیا ہے، جب چین ماسکو کے لیے اقتصادی تعاون کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم اس حمایت نے یورپی ریاستوں کے ساتھ چین کے تعلقات کو منفی طور پر متاثر کیا ہے۔ کچھ نے بیجنگ کو یوکرین میں روس کی جنگ میں سہولت کار کے طور پر دیکھا ہے۔ اسی طرح یوکرین پر روسی حملے اور جنگ بیجنگ کے لیے ایک مفید خلفشار کا باعث بن سکتی ہے، جس سے امریکہ کی توجہ چین سے ہٹ جائے گی۔ یوکرین جنگ کے لیے ٹرمپ کا مجوزہ امن منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کو چین پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس تنازع کا حل ماسکو کے درمیان میل جول کا راستہ بھی فراہم کر سکتا ہے، جو بیجنگ کے خلاف کام کرے گا۔ مشرق وسطی میں تنازعات چین کے لیے تشویش کی ایک وجہ مشرق وسطی کا عدم استحکام ہے۔ روس کی طرح چین کے لیے یہ خطہ وسائل اور منڈیوں کے باعث اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں شی جن پنگ کی افواج نے تقریباً 10 لاکھ اوئغوروں کو پکڑا ہے، انہیں حراستی کیمپوں میں رکھا ہے اور دوبارہ تعلیم اور سخت نگرانی کی پالیسی میں عمل کیا ہے۔ عالمی سطح پر ان حربوں اور آمرانہ رویے کی وجہ سے چین پر تنقید کی جاتی ہے، اگرچہ تمام عوامل یہ بتاتے ہیں کہ چین کو 2025 میں مشکل کا سامنا ہے، تاہم ایسے اشارے بھی ہیں کہ بیجنگ ان میں کمی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خاص طور پر چین روس کے خلاف مغرب کی طرف سے نافذ کردہ پابندیوں کے نظام کا مطالعہ کرے گا، جو ممکنہ طور پر تائیوان پر تنازع کی صورت میں چین کے خلاف استعمال ہوگی۔ 2025 میں جو کچھ ہوتا ہے، بیجنگ کے لیے یہ فیصلہ اہم ہوگا کہ آیا اسے نئے اتحادی بنانے ہیں، نئی منڈیوں میں جانا ہے یا ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی اقتصادی طاقت پیدا کرنی ہے۔